اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ لفظی ترجمہ۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ 41 سے۔ اور آمینو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزلتو نازل کی میں نے یا اتاری میں نے، مصدقا لما جو تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے، اور لا نہیں تکونو تم ہو جاؤ اولا پہلے کافرم انکار کرنے والے، بھی ساتھ اس کے، اور لا نہ تشترو تم بیچو، بی آیاتی میری آیات کو، ثمنن قلیلا ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی، وَإِيَّايَ صرف مجھ سے ہی، فَاتَّقُونِ پس ڈرو مجھ سے، وَلَا اور نہ تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل ساتھ باطل کے، اور تکتمو نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، اور حالانکہ انتم تم تعلمون تم جانتے ہو یا علم رکھتے ہو، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، اور آتوا الزکوٰۃ اور دو یا ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو، مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، اور تنسون تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، حالانکہ تم، اور انتم تم تتلون تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، واستعینوا اور مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، اور انہا بے شک وہ یعنی نماز، لکبیرۃ البتہ بھاری ہے یا مشکل ہے، الا سوائے یا مگر، علی اوپر ان کے، الخاشعین جو خشوع کرنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر نہ بیچو، صرف میرا خوف دل میں رکھو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم جانتے ہو، فَاتَّقُونِ یعنی میرا خوف دل میں رکھو۔ اس میں یہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آئے ہے جو توراۃ اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے، ایک اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں، اور اس کو بعد میں لوگوں نے ان میں کافی رد و بدل کر ڈالا جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرمائی ہے، اور دوسرے قرآن سے حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی تشریف آوری کی پیشن گوئی کی گئی ہے، قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں، اسی رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے، اور اسی طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت سے نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور نماز قائم کرو، اور پھر زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ رکوع کا ذکر اس آیت میں اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا،
تو اس لیے ان کو پھر رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، یعنی دھیان سے اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ربنا کریم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔